السلام علیکم گوش، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف انکوبیٹر کے اوپر بات کروں گا کہ اگر آپ نے ایکسپینسو برڈز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے انکوبیٹر بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو انکوبیٹر چاہیے ہی چاہیے۔ انکوبیٹر ہوتا کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے بروڈر، جس کے اندر لگا ہوتا ہے ٹمپریچر، اور صرف اور صرف بچوں کو ہیٹ دے کے سروائیو کرواتے ہیں، یعنی کہ ان کو سردی سے بچاتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے انکوبیٹر۔ انکوبیٹر جو ہے وہ اس کے اندر انڈا رکھ کے اس کو ہیچ کروایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں دیسی انکوبیٹر بہت زیادہ بنتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک میں نے بنایا ہے، اس کو ہم انکوبیٹر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا بروڈر بھی بنا سکتے ہیں، جو ہم چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، ہم اس کا بھی اگر چاہیں تو اس کو بروڈر میں بھی، انکوبیٹر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ایز اے بروڈر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے دیسی۔ میں آپ کو ریفر کروں گا کہ یہ آپ نہ لیں، کیونکہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ صحیح چھوٹے یعنی کہ ایگز کے لیے بیٹر نہیں ہوتا۔ بچہ ان میں نکل آتا ہے لیکن میں بہت کھپت کرنا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ انکوبیٹر کی طرف آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہوگی۔ آرکوم کے جو ہیں وہ بیسٹ جا رہے ہیں انکوبیٹر، جتنے بھی برڈز ہیں، را پیرٹس ہے، رنگ نیک ہے، یا دوسرے لوری وغیرہ جو ہیں، افریقن گرے ہیں، ان کے چکس کو ہیچ کروانے میں۔ تو آرکم انکوبیٹر کا بہت زیادہ فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر صرف آپ نے ایک دفعہ انڈا رکھنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے جو ہوتا ہے ہیومڈیٹی کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کی باکس کے اندر بس پانی ڈالنا ہوتا ہے، جو کہ مینول ہے، اور باقی آپ نے اوپر ٹمپریچر جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ٹمپریچر کتنا چاہیے آپ کو وہ بھی آپ اوپر سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیومڈیٹی آپ کو کتنی چاہیے وہ بھی آپ اس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ سارا جو ہے وہ آٹومیٹکلی مشین خود ہینڈل کرتی ہے۔ بچہ جو ہوگا وہ آپ کو خود بچہ نکال کے اس میں سے دے گی، بس آپ نے کرنا کیا ہے، صرف اور صرف اس کے پانی کا خیال رکھنا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں انکوبیٹر کے بارے میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، لیکن انکوبیٹر آپ کے لیے ضروری کیوں ہے؟ انکوبیٹر ضروری آپ کے لیے ضروری اس لیے ہے کیونکہ جو بگ برڈز ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی جو سیزن ہوتا ہے بریڈنگ کا وہ ہوتا ہے دسمبر، جنوری، فروری، جبکہ جو دسمبر اور جنوری کا منتھ ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہیومڈیٹی ہوتی ہے۔ ہیومڈیٹی آپ سمجھ رہے ہوں گے، جسے ہم نمی بولتے ہیں، یعنی کہ پانی کا جو ہوتا ہے کیا اسے کہہ لیں، تناسب، وہ بہت زیادہ ہوا کے اندر ہوتا ہے۔ اور نارملی جو ہمارے رومز کے اندر ہیومڈیٹی چل رہی ہوتی ہے وہ 90 پلس چل رہی ہوتی ہے، 90 پلس چل رہی ہوتی ہے۔ اگر ہیومڈیٹی 90 پلس چل رہی ہوگی تو را کا جو انڈا ہوگا یا دوسرے جتنے بھی پیرٹس کے انڈے ہیں ان کے چکس جو ہوں گے وہ ڈیڈ ان شیل ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے اندر بہت زیادہ ڈیڈ ان شیل کا ایشو آتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی جو اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہیومڈیٹی ہی ہوتی ہے، اور اس کا حل یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپینسو برڈز ہیں تو آپ انکوبیٹر کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کو لگے آپ کا انڈا صحیح سروائیو نہیں کر رہا تو آپ ویسے ہی اٹھا کے اس کو انکوبیٹر میں رکھیں، اس کے اندر ٹمپریچر سیٹ کریں اور بچے کو ہیچ کروائیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، اور دوسرا اگر آپ زیادہ سے زیادہ بریڈ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیئر جو ہے وہ ایک سیزن کے اندر زیادہ سے زیادہ بریڈ کرے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ کا پیئر انڈا دینا سٹارٹ کر دے اور اپنے انڈے کمپلیٹ کر لے تو اس کے نیچے سے انڈے اٹھا لینے ہیں اور اس کو ویسے ہی انکوبیٹر کے اندر لگا دینا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو ہیں وہ بچے بھی نکل آئیں گے، اور دوسری طرف آپ کا پیئر اگین بریڈ کر لے گا اور پہلا انڈا بھی آ جائے گا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ کچھ پیرٹس اپنے چکس نکالنا جب سٹارٹ کرتے ہیں انڈوں میں سے، تو ایک لاسٹ والا جو انڈا ہوتا ہے وہ ابھی ہیچ بھی نہیں ہوا ہوتا، جبکہ دوسرے چکس ہوتے ہیں ان کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ چکس جو ہوتے ہیں وہ 2 سے 3 ڈیز کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک آدھا بچہ بھی نکلنے والا باقی ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ نکلتا ہے تو اس کا سائز بڑوں والوں کی نسبت تھوڑا چھوٹا آتا ہے، اتنا سا پدو سا۔ ایک تو وہ آپ کے پاس بہت زیادہ ایکسپینسو برڈز لگے ہوئے ہیں، کیا اسے کہہ لیں، آپ نے را لگایا ہوا، یلو رنگ نیک لگایا، را کا بچہ 12,000 کا ہے، یلو رنگ نیک کا بچہ 25,000 کا ہے،
تو وہ چھوٹا سا جب بچہ نکلے گا تو ظاہری سی بات ہے، جب بڑے بچے ہوں گے جو تھوڑے 1 سے 2 دن اس سے بڑے ہیں، وہ اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، اور نتیجتاً کیا ہوگا، چھوٹا بچہ جو ہے وہ نیچے دب کے ایکسپائر ہو جائے گا۔ جبکہ آپ نے ایسا نہیں ہونے دینا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کو لگے کہ انڈا جو ہے جو لاسٹ میں رہ گیا ہے، اس میں ابھی تھوڑی سی اس نے ٹائم لینا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انڈا نیچے سے اٹھا لیں اور اس کو انکوبیٹر میں لگا دیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچے ہوں گے وہ بیٹھے وغیرہ بھی کریں گے انڈے کے اوپر، تو اس کو فرق نہیں پڑے گا، اس کا جو کیا اسے کہہ لیں چھلکا جو ہوگا وہ پراپرلی کڑک رہے گا لاسٹ سٹیج میں، اور بچہ جو ہوگا آپ کا انکوبیٹر کے اندر بھی نکل جائے گا۔ بچے کو پھر کیا کریں، اگر آپ کے بچہ نکل آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بروڈر بھی چاہیے ہوگا، تو بروڈر بھی ہے، آرکم کمپنی بنا رہی ہے۔ اگر آپ نے بڑے برڈز رکھے ہیں تو آپ کے لیے وہ اتنا مشکل نہیں ہے لینا۔ آپ ایک سیزن کے بچے سیل کر لیں یا کچھ بھی حساب کتاب لگا لیں۔ اگر آپ کے پاس بڑے برڈز ہیں تو انشاءاللہ آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ بروڈر کے اندر اس بچے کو رکھنا ہے 2 سے 3 دن۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ نکلے تو اس کو اٹھا کے سیدھا اس کی ماں کے نیچے نہیں رکھ دینا، بلکہ اس کو خود ہینڈ فیڈ پہ لیں۔ جب وہ تھوڑا سا تگڑا ہو جائے 2 سے 3 دن میں اپنے پیروں پہ آ جائے تو اس کو اٹھا کے پھر دوبارہ اس کی مدر کے نیچے شفٹ کر دیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انکوبیٹر جو ہے یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ آپ کو اس کو چاہے جس طرح مرضی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو سیزن کے اندر لازمی ہوتا ہے اور آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ اب ہیومیڈیٹی کی وجہ سے جتنا نقصان اٹھاتے ہیں وہ انکوبیٹر ہمارا ہونے نہیں دیتا، کیونکہ انکوبیٹر جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ اس میں نہ تو آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیر جو ہے وہ انڈے وغیرہ خراب کر لے گا یا توڑ دے گا، یا انڈے اٹھا کے باہر پھینکے گا، یا جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے سیکے گا نہیں۔ یہ ایک مشینری ہے جس کو آپ نے کمانڈ دینی ہے، اور اس نے مسلسل ڈیز بائی ڈیز اتنا ہی ٹمپریچر اس کو دینا ہے، اور آپ کو صرف خیال کیا کرنا ہے، اس کے صرف پانی آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے اندر انڈے رکھنے ہیں۔ باقی مشین کا خود اپنا اس کا کام ہے، اس نے خود ہی انڈوں کو روٹیٹ کروانا ہے، خود ہی اس کو ہیٹ اس کی کمپلیٹ کرنی ہے، خود ہی اس نے اس کو ٹرپ کروانا ہے، باقی اور خود ہی اس میں وہ ہیچ کرے گی۔ اچھا، آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔